السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، جب ہم اور آپ کتاب و سنت کا جائزہ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، تو واضح طور پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ہمارے آپس کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں آدمی کو سچائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے اور جھوٹ ایک بڑا جرم ہے جس سے بہت ساری برائیاں جڑ پکڑتی ہیں اور جس سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی سچائی کو جنت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور جھوٹ کو ایسا عمل قرار دیا جس کی وجہ سے انسان جہنم تک جا سکتا ہے۔ اور سچے لوگوں کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کی اور نبیوں کے اوصاف میں ایک بڑا وصف سچائی کو قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی سچائی ہونی چاہیے، سچ بولیں، اور سچ بولنے سے انسان کو جو سکون حاصل ہوتا ہے، جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو قرار ملتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ بولنے سے قرار نصیب نہیں ہوتا، اطمینان اور سکون نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا حادثہ ہمارے ساتھ رونما ہو گیا ہے۔ دل کی دنیا اس کی ویران ہو جاتی ہے، دل کی سرزمین اس کی بنجر اور بے آباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ نقصان جھوٹ کا ہے۔ اس لیے وقتی فائدے کے لیے کبھی بھی ہم اور آپ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ سچ کو اختیار کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ اور جھوٹ میں یاد رکھیے، سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بولا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولا جائے، یہ جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں کتاب و سنت کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور حکموں میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آج بہت سارے خطبہ حضرات، واعظین، مبلغین اور اسی طرح مصنفین اور مضمون نگار، قلمکار حضرات، یہ سارے لوگ بسا اوقات جانے انجانے میں جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور اپنا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گنہگار بناتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں نوٹ ہو رہا ہے، اور جب ہم اللہ رب العالمین سے دن قیامت میں ملاقات کریں گے، اس کے سامنے حاضر ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو ہمیں اپنے کاموں کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا ہوگا، اللہ رب العالمین سے متعلق جھوٹ بولے ہوں گے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو سیاہ کر دے گا، ان کے چہرے کو کالا بنا دے گا تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ اور تجربے کی بات ہے کہ ایسے لوگ جو دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں کسی کو وقتی طور پر بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دے گا۔
ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ذرہ برابر بھی چہرے پہ جو تازگی ہونی چاہیے وہ تازگی نہیں ہے، ہمیشہ چہرہ بالکل پھیکا ہوتا ہے، کوئی روشنی نہیں ہوتی ان کے چہرے پر، نور نہیں ہوتا ہے جو اللہ والے لوگوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، اور جو اللہ والوں کے چہروں کے اوپر تازگی ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں، ان کے چہروں کے اوپر، ایسی صفتوں سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے جھوٹی حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، جھوٹی حدیثوں کو بیان کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی جھوٹی بات منسوب کی جائے جس سے حرام حلال ہو جائے اور حلال حرام ہو جائے تو بلا شبہ ایسا عمل کفر ہے۔ اس لیے ہم اور آپ توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، سچائی کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، انبیاء کی صفتوں کو اختیار کریں۔ قرآن نے جو ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے سچ بولنے کی، حق بولنے کی، اگرچہ یہ ہمارے لیے کبھی کبھار دشوار ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھاری ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر شاق گزر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں۔ یاد رکھیے دنیا چند روزہ ہے، آخرت میں جواب دینا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت نوٹ ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، فانی ہے، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔